یہ قرآن مجید وہ عظمت رکھتا ہے کہ جس کا اندازہ ہم اس ذات گرامی کی عظمت سے ہی لگا سکتے ہیں کہ جس اللہ عز الجلال کا یہ کلام ہے۔ اللہ عز الجلال کتنی عظیم ذات ہے، انسان جتنا بھی سوچ لے اور جتنا بھی پڑھ لے اور جہاں تک پہنچ جائے تو ہم اللہ عز الجلال کی حقیقی اور صحیح معرفت اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور چھوٹی ہیں، خواہ وہ ساتوں آسمان ہوں، ساتوں زمینیں ہوں، پوری مخلوق ہو، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، یہ بہت چھوٹا ہے۔ اللہ عز الجلال کی ذات گرامی اور اس کی عظمت وہ کہیں ان چیزوں سے بھی بڑی بڑی چیزوں کی خالق ہے، اور آپ دروس میں یہ باتیں سنتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے وہ اس کی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس کی صفت کیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور شخص نے خود نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ رئیس الملائکہ اور سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے حروف اور اس کے معانی وہ کتنے عظیم ہوں گے اور کتنی عظمت اور وسعت والے ہوں گے، یہ اللہ عز الجلال کی صفات میں جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی اپنے اندر بہت ہی عظمتیں، برکتیں اور وسعتیں رکھتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا، اس کو مبارکن، یہ بابرکت کتاب ہے۔ یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ جس شخصیت پر نازل ہوئی اللہ عز الجلال نے ان کو تمام انبیاء سے اور ساری مخلوق سے اعلیٰ اور عرفہ اور مبارک بنا دیا، اور جس امت پر نازل ہوئی، جس امت کے لیے اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کو مبارک بنایا، وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے زیادہ کرامت و عزت والی امت اللہ نے بنا دی۔ اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی اللہ عز الجلال نے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور مبارک بنا دیا، اور جس رات میں یہ مبارک کتاب نازل ہوئی تو اللہ عز الجلال نے اس رات کا نام ہی لیلۃ مبارکہ، کہ وہ رات بھی مبارک بن گئی اور اس کو وہ شرف، وہ قدر، لیلۃ القدر، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو پورے سال میں کسی رات کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ کتاب مبارک ہے۔ اب جو اس کو پڑھنے والا ہے، اس کو سیکھنے والا ہے، وہ بھی سب سے مبارک ہے، اور اس کی زندگی، اس کا عقیدہ اور اس کے شب و روز، اس کا کاروبار اور اس کی گھریلو زندگی اور اجتماعی اور معاشرے کے اندر بھی اس کا کردار، وہ بھی اللہ کی روشنی
اور اللہ ذوالجلال کی برکتیں ہی بانٹتا اور تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاتبعوا، کہ اس قرآن کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی پیروی اور اس کے پیچھے چلنا اسی وقت ہوگا کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کے ہر شعبے کو بنائیں گے، تو پھر یہ اللہ ذوالجلال کا حکم پورا ہوگا۔ فاتبعوا واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت اور اللہ کا فضل وہ آپ کو عطا کیا جائے۔